Bismillahirrahmanirrahim. I am Sardar Shaukat Hayat, subject specialist in Pakistan Studies in DPS and Inter-College Sahiwal. Dear students, I welcome you in online classes in DPS and Inter-College Sahiwal. Let's start our today's lesson. عزیز طلبہ السلام علیکم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحفظ نسواں، باب نمبر 10. تو آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تحفظ نسواں کے حوالے سے ہم آج جو ہے وہ گفتگو کریں گے. خواتین پر تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے جس کا سامنا دنیا بھر کی لڑکیاں اور خواتین کر رہی ہیں. اس تشدد کی کئی قسمیں ہیں جن میں گھریلو بدسلوکی، غیرت کی بنا پر قتل، جہیز کو بنیاد بنا کر تشدد، نامولود بیٹیوں کا قتل، کم عمری میں شادی، جبری شادی، تیزاب پھینک کر چہرہ مسخ کر دینا وغیرہ شامل ہیں. خواتین پر تشدد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین مرد کی نسبت کمتر اور کمزور سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک مہذب معاشرے میں مرد و خواتین کو مساوی حقوق دیے جاتے ہیں. یہ دونوں تمام شعبۂ زندگی میں آزادانہ کردار ادا کرتے ہیں، گھر کے اندر اور باہر برابری کی سطح پر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. گویا مہذب معاشرہ قائم کرنے کے لیے صنفی مساوات سے مراد یہ کہ جینڈر ایکوالٹی، مردوں اور عورتوں کا برابر مساویانہ سلوک کو تسلیم کرنا ضروری ہے. تو ہمارے ٹاپک کا پہلا عنوان ہے، پہلی اس کی ہیڈنگ ہے مردانہ برتری کے منفی رجحانات. مردانہ برتری کے منفی رجحانات میں عام طور پر مردوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خواتین کو اپنے مردانہ پن یا مردانگی سے روشناس کریں. سماج میں مردانہ برتری کے مروجہ منفی انداز کا تقاضا ہے کہ وہ خواتین کو اپنے رویہ سے بالا تر ہونے کا احساس دلا کر جارحانہ انداز کے رعب اور دبدبہ سے نظم و ضبط میں لائیں. مردوں کے اس برتر انداز کا نہ صرف مرد کھلے عام اظہار کرتے ہیں بلکہ خواتین بھی اس عمل میں برابر شامل ہیں. یہاں معاشرے میں دو قسم کے تضاد پائے جاتے ہیں. پہلا تضاد یہ کہ کہیں نہ کہیں مرد اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں عورتیں اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں. جہاں یہ مسائل ہوتے ہیں وہاں معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمارا معاشرہ آج کل اسی قسم کی ذہنی تشدد کا شکار ہو چکا ہے. منفی رجحانات کے اعتقادات کی بنا پر خواتین بھی یقین کرنے لگتی ہیں کہ مردوں کو نہ صرف تشدد کے ذریعے خواتین کو قابو میں رکھنا چاہیے بلکہ وہ رقم اور جائیداد کی ملکیت کی بنا پر بھی خواتین کو قابو میں رکھنے پر قادر ہیں. اظہار مردانگی کے یہ رجحانات مرد و خواتین اور تنوع پر مبنی معاشروں کے لیے نہایت مضر اثرات رکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو اپنے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا فخر ہوتا ہے اور بعض خواتین کے اندر بھی یہ خبط پایا جاتا ہے جس کو پیرانوائڈ کہتے ہیں. پیرانوائڈ خبط عظمت کہلاتا ہے اور سگمنٹ فرائڈ نے اس کی بہت عمدہ انداز میں تشریح کی ہے کہ جو برتری کا عنصر ہے وہ مرد میں ہو یا وہ عورتوں کے اندر پایا جائے، یہ ایک قسم کی ذہنی بیماری شمار ہوتا ہے. یہ ذہنی بیماری سگمنٹ فرائڈ کے انداز کے اندر اس کی سمجھ کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق پیرانوائڈ کہلاتی ہے اور یہ ایک ذہنی خبط ہے. حالانکہ بڑی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی سب سے بالا تر ہے، وہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. مرد کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا فوقیتی نظام ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے. مردانہ برتری کے اعتقادات یعنی اس قسم کی سوچ رکھنا پر مبنی نظام میں مرد کو فوقیت اور عورت کی کمتر حیثیت کو اجاگر کر لیا جاتا ہے کہ وہ خواتین کو اپنے کمتر درجہ کا پختہ یقین دلانے کے لیے تشدد کیا جاتا ہے اور نتیجہ میں خواتین کے لیے مواقع اور احاطہ کار کو اس طرح محدود کر دیا جاتا ہے کہ وہ سماجی، معاشی یا ذہنی طور پر ترقی نہیں کر سکتی.
مردانہ برتری کی اس ناروا سلوک کی کئی مثالیں ہیں، مثلاً خواتین کی ایک جگہ دوسری جگہ آنے جانے پر پابندی، حصول تعلیم کی راہ میں رکاوٹ۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں اگر پڑھ لکھ جائیں گی تو وہ گمراہ ہو جائیں گی، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ پڑھا لکھا ہونا انسان کو عقل مند بناتا ہے، انسان کو باشعور بناتا ہے۔ یہ آج سے چند دہائیوں پہلے یہ بات جو ہے یہ عام سمجھی جاتی تھی۔ آج کل یہ شعور عام بیدار ہو چکا ہے کہ بچیوں کو پڑھائیے۔ یہاں میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا ہٹلر کے حوالے سے۔ ہٹلر نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی اپنی قوم کے بارے میں۔ وہ جو کچھ بھی تھا، اس نے جنگ عظیم دوم لڑی، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہار گیا، کچھ بھی تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کو ایک عظیم قوم ہونے کا درس دیا۔ اور وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیجئے، میں آپ کو ایک صحت مند اور طاقتور قوم دوں گا۔ یہ ہٹلر کے الفاظ تھے کہ پڑھی لکھی اور سمجھدار مائیں اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کرتی ہیں، اور جب قوم کی تربیت اچھی ہوگی تو معاشرہ سنورے گا، جب معاشرہ سنورے گا تو پھر ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ یہ ہٹلر کی سوچ تھی۔ تو یہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ کون سا علم، دین کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی، دونوں علوم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ محض دین کا علم انسان کی آخرت سنوارنے کے لیے، اور دنیا کا علم جو دنیاوی علوم اور فنون ہیں، یہ دنیاوی معاملات کے لیے ذریعہ معاش کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ملازمت کے حصول سے منع کرنا، یعنی اگر عورت پڑھ لکھ جاتی ہے تو اس کو ملازمت سے نہیں منع کرنا چاہیے۔ ہاں، عورت جو کچھ کماتی ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے، یہ اس کی صلہ رحمی ہے کہ وہ اپنے گھر پر خرچ کرے، حالانکہ نان نفقہ کی ذمہ داری اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ مرد کی ہوتی ہے۔ اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت کماتی ہے تو وہ اپنے خاندان کا ہاتھ بٹاتی ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور اپنی خواہش کے بغیر کم عمری میں شادی کرنا جیسی مثالیں شامل ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ بات کرنا چاہوں گا، اور یہ واضح بھی کرنا چاہوں گا کہ انسان کی عمر 9، 10، 11، 12 یا 13 سال سے جب وہ ٹین ایج کا ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بھی ناپختہ ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ عقل کے مدارج طے نہیں کر چکا ہوتا ہے جتنا ایک بالغ انسان، سمجھدار انسان۔ وقت کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کا شعور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچہ کچھ نہیں جانتا، ایک چھوٹی سی عمر کا لڑکا 5-6 سال کا اپنی ذہن کے مطابق سوچتا ہے، اس کی دنیا صرف کھیل کود تک محدود ہوتی ہے۔ بڑا ہوتا ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، میٹرک تک آتا ہے، ایف اے تک آتا ہے، اس کی زندگی کے خد و خال بدلنے لگتے ہیں، اس کی سوچیں بڑھنے لگتی ہیں، اس کی سوچیں پروان چڑھنے لگتی ہیں۔ تو کم عمری میں جب انسان کا اپنی سوچ ناپختہ ہوتی ہے، اس کو شادی جیسے عظیم بندھن میں باندھ دینا اور اس کی سوچ کا خیال نہ رکھنا، اور اس کی پختہ سوچ کا خیال نہ رکھنا، جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں اچھی طریقے سے فیصلے کر سکے، یہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے۔ بچوں کو بڑے ہو کر اس قسم کا موقع دینا چاہیے جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ اور عام طور پر انسان 18-19 سال کی عمر میں اس سوچ کے قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اچھے برے کی تمیز کر سکے۔ تو اس لیے اس سے بیشتر انسان کی اپنی جو ساخت ہے، جو اس کا میڈیکل سٹرکچر ہے، وہ بھی نامکمل ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پروان چڑھتا ہے
اس لیے کم عمری میں جب انسان کی اپنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ، اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ، اس کو شادی جیسے بندھن میں باندھنا انتہائی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرتی نقطہ نظر کے مطابق۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، یہ بات شریعت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، آپ اس بات کو بھی سمجھیں، شریعت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا نکاح کر دینا چاہیے تو یاد رکھیں جب نکاح کر دینا ضروری ہے تو مرد نان نفقہ کیسے پورا کرے گا؟ ابھی 13-14 سال کا بچہ کیسے باہر سے کما کر لائے گا؟ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو کم از کم اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد جو ہے وہ کمانے کے قابل ہو جائے، اور اس عمر تک پہنچتے پہنچتے مرد کے 18، 20، 22، 25 سال ہو جاتے ہیں۔ تو پھر مرد کو پھر جد و جہد کرنے کے لیے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اگر وہ کاروبار ہے تو وہ کاروبار میں بھی پڑھتے پڑھتے 5-7 سال 10 سال اس کو لگ جاتے ہیں، تو کم و بیش اس کی عمر 22-25 سال تک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عورت کو بھی اپنا گھر سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ کم از کم اس کی شعوری حالت کو پختہ ہونا چاہیے، جو کہ 18-20 سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو تضاد تھا یہ تھوڑا سا کم عمری کی شادی والا، یہ میں نے اس کو تھوڑا سا اپنے نقطہ نظر سے، اپنے علمی نقطہ نظر سے جہاں تک میرے دماغ کی وسعت کام کر رہی ہے، میں اس کے مطابق جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ مرد کے ذمے پورے گھر کی ذمہ داری ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے۔ انسان ایک معاشرتی فرد بنتا ہے، اس کو محض اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ انسان بس اب بالغ ہو گیا ہے، لیکن دیگر فرائض جو دیگر ذمہ داریاں ہیں کیا وہ بھی پوری کرنے کے قابل ہو چکا ہے؟ ایک مرد جو کماتا ہی نہیں ہے، شریعت نے تو اس پر نکاح لازم کر دیا ہے نا، لیکن کیا وہ گھر کی ذمہ داری اٹھا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ گھر کی ذمہ داری اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے، وہ جب بھی قابل ہو جائے، خواہ اس کی عمر 18 سال ہو، خواہ وہ 20 سال ہو، خواہ وہ 25 سال ہو، وہ اپنا معاشرے کا مفید رکن بن سکتا ہے اور ایک گھر آباد کر سکتا ہے۔ مذہب کی طرف سے کوئی قید نہیں، بالغ ہونے پر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اسلام سب کے لیے مساوات کا درس دیتا ہے۔ 1400 سال قبل اسلام نے انقلابی نوعیت کے حقوق عطا کیے جس کے تحت خواتین وراثت کی حقدار بن سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے پہلی مرتبہ عورتوں کو وراثت میں حق دیا، وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ میں حدیث مبارکہ کا حوالہ دے چکا ہوں کہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ وہ اپنی مرضی سے شریک حیات کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا حوالہ دینا چاہوں گا کہ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو مرد اور عورت کو دونوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں والدین کی موجودگی میں اور اپنے شریک حیات کا انتخاب کر سکیں۔ زندگی لڑکے اور لڑکی دونوں نے گزارنا ہوتی ہے، کسی ایک نے نہیں۔ ماں اور باپ تو فرض ادا کر کے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ماں اور باپ کا جو فرض ہے کہ وہ بچوں کے ذہنی رجحان اور میلان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس لیے عورت کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اس مرد کو دیکھ لے جو اس کا شریک حیات بننے جا رہا ہے، اور یہی حق مرد کو بھی دیا گیا ہے، یہ حق صرف مرد کو نہیں ہے۔ ہاں، اب رہی بات بیٹیوں کے بارے میں کہ بیٹیوں سے جی یہ پوچھا نہیں جاتا، لیکن عزیز طلبہ ایک بات یاد رکھیں، والدین نے ایک بڑی زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کے مزاج کو اور اپنے بچی کے مزاج کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کا اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق ایک اچھا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہی فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں آج مغرب کے اندر 50% ڈائیورس ہو رہی ہیں تو وہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے، تو وہاں ڈائیورسز کیوں ہو رہی ہیں؟ اسلام کا معاشرتی نظام اتنا کیوں مضبوط ہے
اس میں رشتے کیوں جو ہے وہ آخر تک نبھائے جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ جو اسلام نے حدود و قیود ہمیں دی ہیں، انہی حدود و قیود کے اندر یہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے جو والدین ہمارے لیے کر جاتے ہیں، اور کم و بیش وہی صحیح ہوتا ہے۔ اپنی عزت اور وقار کا تحفظ عورت رکھتی ہے کہ وہ خاوند سے علیحدگی یعنی خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ اب حق خلا کیا ہے؟ حق خلا یہ ہے کہ اگر عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ عورت مرد سے کسی قسم کا کوئی تقاضا نہیں کر سکتی، بچوں کا خرچ کا تقاضا نہیں کر سکتی۔ اگر مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو عورت خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور عورت اگر خلا کا دعویٰ کرتی ہے تو وہ کسی قسم کے خرچے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور یہ شرعی بات ہے، شریعت میں بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، اور اللہ تعالیٰ طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس کو میں نے جوڑا ہے اس کو انسان نے کیوں توڑا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں اور انسان تو دنیا میں آ کر ان پر ایک تصدیق اور مہر لگاتا ہے، جو جس کا مقدر ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، اور جو اپنے مقدر پر صابر اور شاکر ہوتا ہے وہ فساد برپا نہیں کرتا، اور جو اپنے مقدر پر صابر اور شاکر نہیں ہوتا وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو وہ فساد برپا کرتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھروں کے گھر اجڑنے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل معاشرے کے اندر یہی ہے کہ جو فساد برپا کرتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک وجہ تھی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو غیرت کی بنا پر قتل جیسے مسائل کا سامنا ہے، جس کا بیشتر شکار خواتین ہی ہوتی ہیں، تاہم کچھ مردوں کو بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عموماً خواتین کے قتل کا ذمہ دار کوئی رشتہ دار مرد ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل سب سے بڑی برائی جو ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کچھ اس کے اندر برا ہے، وہ انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ کے اندر بہت کچھ اچھا بھی ہے اور بہت کچھ برا بھی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذہنی طور پر جذباتی طور پر گمراہ ہونے لگتے ہیں، اور والدین کی روگردانی کرنے لگتے ہیں اور نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اور اس روگردانی اور نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ان کے فیصلوں کا احترام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم ان کے فیصلوں سے کنٹراڈکشن کرتے ہیں، جب ہم ان کے فیصلوں کے خلاف چلتے ہیں اور اپنی ناک کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں تو سیدھی بات کہوں گا، تو پھر اختلافات جنم لیتے ہیں، اور جب اختلافات جنم لیتے ہیں تو پھر انسان عدم اتفاق کا شکار ہو کر پھر کہیں طلاق کی نوبت آتی ہے اور کہیں خلا کی نوبت آتی ہے۔ اور جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے یہی میرے نصیب میں لکھا تھا اور میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے اور اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کی زندگی امن سے بھرپور نہ ہو۔ بہرحال غیرت کے قتل کے حوالے سے جو بات جو ہے وہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض خواتین جب گھریلو ماحول سے بغاوت کر کے خود فیصلے کرتی ہیں تو مرد اپنی عزت کو بچانے کے لیے جذباتی ہو کر خواتین پر اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور پھر بات قتل تک آ جاتی ہے کہ ہم معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے۔ اس بنا پر عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس کو محض بہانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ یہ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ مقتولہ نے خاندان کی عزت کو پامال کیا۔ یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے عورت کو بہن، بیٹی، ماں یہ سب روپ دیے ہیں،
اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، باپ کے قدموں تلے جنت نہیں رکھی۔ حالانکہ باپ کما کر لاتا ہے، ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے، لیکن جنت ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ اگر مرد کو ایک درجہ برابر دیا ہے تو دوسری طرف عورت ہونے کے ناطے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ یہاں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جس دن جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوتا ہے، تو آپ کوہ طور پر ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جستجو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ، اے میرے نبی، آج سنبھل کر آنا۔ تو موسیٰ نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، کیوں؟ پہلے تو آپ نے اس طرح سے نہیں بولا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ، آج تیرے پیچھے ماں نہیں ہے جو تیرے لیے دعائیں کرے، یہ عورت کا تقدس ہے، اور عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو خدا نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ مردوں کو جو ہے وہ برتری دے دی گئی ہے۔ اسلام میں مردوں کو گھروں کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور سربراہ کے بغیر گھر نہیں چلتا، نظام نہیں چلتا۔ مرد کما کر لاتا ہے، اس لیے اس کے اخراجات، وہ تمام تر انتظام مرد کے ذمہ ہے۔ عورت کا کام گھر کا انتظام ہے، بچوں کی پرورش ہے، دیکھ بھال ہے۔ مرد کو سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ بہترین کمانڈ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اور مرد کو اگر ایک طرف ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، تو دوسری طرف حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ کا۔ پھر پوچھا، پھر یہی فرمایا کہ تیری والدہ کا۔ پھر پوچھا، پھر یہی فرمایا تیری والدہ کا۔ وہاں باپ کا ذکر نہیں ہوا۔ باپ زیادہ مشقت کرتا ہے۔ ایک طرف باپ کو سربراہی دی گئی گھر میں، تو دوسری طرف اس کو بیلنس کر دیا گیا ہے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ کر۔ تو حساب برابر ہو گیا۔ اسلام نے نہ مرد کو نیچا کیا ہے، نہ عورت کو۔ کہیں کسی مقام پر عورت کو برتر مقام دے دیا ہے، اور کسی مقام پر مرد کو برتر مقام دے دیا گیا، اور دونوں کو اس کی صحیح حیثیت میں صحیح مقام دیا ہے، ہر جگہ الگ الگ، جو جس کا حق بنتا تھا۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ خواتین کے کام کرنے کا حق۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ خواتین کو گھر کی چار دیواری تک محدود رہنا چاہیے، مگر اس کے برعکس اسلام نے انہیں کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے قصائص سے مراد قصے جو حقائق پر مبنی ہیں کے مطابق حضرت شعیب کی بیٹیاں، جن میں سے ایک بعد ازاں حضرت موسیٰ کے عقد میں نکاح میں آئیں، بیڑوں کی دیکھ بھال کرتیں، ریوڑ چڑھاتی، کھیتوں کو پانی دیا کرتی تھیں، کیونکہ ان کے والد ضعیف ہونے کی وجہ سے خود بھیڑوں کی دیکھ بھال نہ کر سکتے تھے۔ اور یہ حوالہ سورہ مبارکہ نمبر 28 اور آیت نمبر 23 میں دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طلاق یافتہ خاتون کو اپنے باغ میں جانے اور زندگی کے لیے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے خود پھل لانے کی اجازت دی تھی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو دوران جہاد سامان خورد و نوش کی فراہمی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی اجازت دی تھی۔ اب نبی بہتر جانتا ہے، ایک عورت سے زیادہ ہمدرد اور غمگسار کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، اور یہ جو نرسنگ کا شعبہ ہے، جسے ہمارے ہاں انتہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مایوب سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انہی ہماری قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ وہ قوم کے جتنے بھی بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ نرسنگ کرتی ہیں، ان کی دوائی، مرہم پٹی وغیرہ جو بھی ہے، یہ انہی کے ذمہ ہے۔
یہ بات اب الگ ہے کہ میل نرسنگ الگ کر دی گئی ہے حالات اور واقعات کے حوالے سے، اور فیمیل نرسنگ کو الگ کر دیا گیا۔ نرسنگ کا شعبہ، دیکھ بھال کا شعبہ حالات کے تقاضوں کے تحت بدل تو دیا گیا ہے، لیکن بات تو وہیں پر آتی ہے۔ ایک اور مثال حضرت الشفا بنت عبداللہ کی ہے، جو اسلام قبول کرنے والے اولین گروہ میں سے تھیں۔ ان کا شمار مکہ کے ان چند ایک لوگوں میں ہوتا ہے جو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ طب کی ماہر تھیں۔ تو طب کی ماہر سے مراد یہ کہ وہ ڈاکٹر تھیں۔ اب میرا آپ سب سے یہ سوال ہے، میرے لیسن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں سن رہے ہیں، ایک بات یہ کہوں گا کہ ایک عورت ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس اپنے مسائل بڑی آسانی سے بیان کر سکتی ہے بنسبت ایک میل ڈاکٹر کے پاس۔ تو یہاں عورتوں کو ڈاکٹر بننے کی بھی اجازت ہے۔ اب ایک عورت اگر پڑھ کر اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے تو مستقبل کے ڈاکٹر پیدا کرتی ہے اور لیڈی ڈاکٹر پیدا کرتی ہے، تو وہ بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو تعلیم کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ فرض کیا ہے، اور یہ ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم عورت کے پڑھنے کے متعلق جو ہے وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عورت کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ معاشرے کی تنگ نظری کی مثال ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک کی آبادی کا کم و بیش نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ پڑھی لکھی ہوں گی تو ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ آگے ہمارا نیکسٹ ٹاپک آتا ہے پاکستان کی خواتین۔ ہر معاشرے میں خواتین کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی خواتین نے بہت اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ بانیہ پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل نہیں طے کر سکتی جب تک کہ اس کے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں، یعنی ہمیں ان زخموں کی چوٹ لگ چکی ہے، ستم گزیدہ، ہم نے یہ ستم اور ظلم برداشت کیے ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری کے اندر قیدیوں کی طرح مقید رہیں۔ دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں اتنی ناگفتہ حالت نہیں ہے جس قدر ہماری خواتین میں موجود ہے۔ یہ ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے۔ یاد رکھیں، قائد اعظم کے ساتھ ساتھ ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ ساتھ رہیں اور خواتین کو مسلم لیگ کے کام کے لیے پرجوش بناتی رہیں اور اپنا کردار ادا کرتی رہیں۔ قائد اعظم اور ان کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا بھی قیام پاکستان میں اتنا ہی بھرپور کردار ہے جتنا قائد اعظم کا، لیکن بلا شبہ لیڈرشپ قائد اعظم کے ہاتھ میں تھی، اور یہ انہی کا کارنامہ تھا کہ پاکستان بن گیا۔ خواتین نے ان کا ساتھ دیا، اور پڑھی لکھی خواتین نے ان کا ساتھ دیا، اور ان پڑھ لوگوں کو مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا اور پاکستان بن گیا۔ وہ صحیح سمجھتے تھے کہ خواتین کی تعلیم اور ترقی کس قدر ضروری ہے۔ خواتین کی کامیابیاں اور خدمات کی مثالیں پاکستان کی تاریخ سے دی جا سکتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک سرگرم سیاسی کارکن تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ یہ بعد کے معاملات ہیں کہ ملک کے اندر مارشاء اللہ آیا، اور مارشاء اللہ کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اور محترمہ فاطمہ جناح اس ملک کی صدارت نہ سنبھال سکیں۔ پاکستانی خواتین کی جدوجہد، حوصلے اور روشن مثالی کی اعلیٰ دلیل ہے۔ ماریہ تورپا کے وزیر ہیں، جو ایک جوان لڑکی جس نے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے ایک لڑکے کا بیس اختیار کیا۔ یہ راز اس وقت سامنے آیا تو اسے ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ اس نے تمام مشکلات کے باوجود اسکواش کھیلنے کے لیے پرعزم رہیں۔ آج وہ پاکستان میں اسکواش کی اعلیٰ ترین کھلاڑی ہے اور کئی عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کا شرف حاصل کر چکی ہے۔ یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت عورتوں کی کھیل کود پر بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
خود حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، اور یہ بات جو ہے یہ ہماری اسلامی تاریخ سے واضح ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مغرب کی خواتین جس انداز میں کھیل کود کرتی ہیں اس سے انسانی ذہن شرما جاتا ہے، لیکن اسلام نے جو حدود اور قیود دی ہیں کہ اسلامی لباس کے اندر اگر کھیل کھیلا جائے اور وہ صرف عورتوں کے لیے ہو تو اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ 20 سالہ پاکستانی فٹ بالر شہلا بلوچ جو کہ حال ہی میں ایک کار کے حادثہ میں زندگی کی بازی ہار گئی، ان کا نام بھی ایسی خواتین میں شامل ہے جنہوں نے خواتین کی سربلندی اور کھیلوں سمیت تمام شعبہ زندگی میں قابل فخر کارنامے سر انجام دے کر نام روشن کیا۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات۔ ہمارا معاشرہ مغرب زدہ ہو چکا ہے اور اس میں خواتین کے اندر جرائم بڑھ چکے ہیں۔ ہمارا معاشرہ مادیت پسندی کا شکار ہو چکا ہے۔ صورتحال تو یہاں تک ہے کہ بھائیوں کے اندر وفاداری نہیں رہی، دوستوں کے اندر اپنی دوستی کی وفاداری نبھانا نہیں رہا، ٹھیک ہے، رشتوں میں الفت باقی نہیں رہی۔ یہ سب کچھ مادیت پسندی کا شاخانہ ہے۔ اس میں ہم نے رشتوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور مادیت پسندی کو ہم نے آگے رکھا ہے۔ تو اس مادیت پسندی کے اندر جہاں دیگر مسائل پیدا ہوئے ہیں وہاں خواتین کے خلاف تشدد کی کارروائیاں بھی بڑھی ہیں۔ تو اس بڑھتے ہوئے تشدد کے لیے حکومت پنجاب نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے لیے 2010 میں صوبائی اسمبلی پنجاب میں خواتین کے کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے سے بچاؤ اور سزا دلوانے کا ایک قانون منظور کیا۔ پھر اس کے بعد پنجاب مسلم فیملی خواتین ترمیمی قوانین 2015 نکاح خواہ حضرات پر لازم کرتا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے نکاح نامے کے کالم کو مکمل پر کریں۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 ان لوگوں پر سزا کا عرصہ اور جرمانہ کی رقم بھی بڑھاتا ہے جو 16 سال سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں یا 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کرتے ہیں۔ یہاں بات یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بالغ ہونے پر نکاح تو فرض ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرد اپنا گھر بار چلا سکے، اپنا ایک الگ سے گھر بنا کر دے سکے اور اپنے گھر کا خرچ چلا سکے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور یہ والدین کا ظرف ہے کہ وہ بچوں کو بیاہ کے بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف حفاظت کا قانون 2010۔ کام کرنے کی جگہ پر خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف 2010 میں قانون سازی کی گئی تاکہ کام کرنے کی جگہ پر خواتین کی جنسی طور پر ہراساں کرنے کے عمل میں کمی لائی جائے جو ملازمت پیشہ خواتین کے لیے عام رکاوٹ ہے۔ یہاں ایک بات میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شریعت میں یہ بات ہے کہ اسے شیطان جھانکتا ہے، لیکن عورت کو اگر باہر کام کرنے کی اجازت ہے تو وہ پردے کے اندر اگر رہ کر یہ کام کرے گی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ عورت کے خلاف اسی وقت ہراسمنٹ ہوگی جب وہ پردے سے باہر آئے گی اور اسلامی حدود و حدود کو توڑے گی۔ ہمارے ہاں جو آج کل یہ ہراسمنٹ کے جو مسائل آ رہے ہیں یہ ان خواتین کے ساتھ آ رہے ہیں جو اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کرتی اور بن سور کر باہر بیٹھتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، جب اسلام نے عورت کو مستور چھپی ہوئی چیز کہا ہے تو عورت کو ہر صورت میں جو ہے وہ چھپ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ مستور چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، کیونکہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو اس کو شیطان جھانکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے۔ اگر عورت باہر کام کرتی ہے
تو وہ پردے کے اندر رہ کر کام کرتی ہے تو شیطان اس کی طرف کبھی نہیں جھانکے گا۔ یہ بات ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 میں پاس ہوا تھا کہ 16 سال سے کم عمر لڑکی اور 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کرانے والا یا اس میں شامل ہونے والا، یہاں شامل ہونے والے سے مراد یہ کہ اس کا نکاح خواہ ہے، سزاؤں میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی جو 18 سال سے کم عمر لڑکے اور 16 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کی مذہبی رسومات سر انجام دے گا، اسے 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سبھی لوگ آتے ہیں، والدین بھی آتے ہیں۔ یہی سزا نکاح خواہ کم عمر دلہا اور دلہن کے والدین پر بھی ہوگی۔ ان تمام مسائل کا سدباب کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے ایک ایکٹ لاگو کیا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016 یہ ایک مکمل قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ قانون 24 فروری 2016 کو پاس کیا گیا۔ اس کا مقصد خواتین کو مختلف جرائم بشمول جرم کی ترغیب، گھریلو بدسلوکی، جذباتی نفسیاتی بدسلوکی، معاشی بدسلوکی، تعاقب اور سائبر کرائم سے تحفظ دینا۔ سائبر کرائم سے مراد کمپیوٹر موبائل پر ہونے والے جرائم۔ یہ پاکستان کا پہلا قانون ہے جسے نافذ کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے، جسے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ لا اینڈ آرڈر نے تشکیل دیا۔ بہرحال یہ قانون خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور خواتین 1043 پر بغیر کسی معاوضے کے نمبر ملا کر اپنی پروٹیکشن کے لیے پولیس کو طلب کر سکتی ہیں یا 8787 پر SMS کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتی ہیں، تو فوراً قانون عمل میں آئے گا اور ان کی سنوائی ہوگی اور ان کے مسائل پوچھے جائیں گے، اور ان کو نہ صرف پوچھے جائیں گے بلکہ 90 دن کے اندر اندر عدالت ان کو حل کرنے کی پابند ہوگی۔ تو اس سلسلے میں عدالتی احکامات خواتین کو جس قسم کی معاونت یا ہیلپ لائن مہیا کرتا ہے، اس میں پہلی بات عبوری حکم ہے۔ شکایت کے کسی بھی مرحلے پر اگر عدالت ضروری سمجھے تو ایک عبوری حکم یعنی ایک پروویژنل آرڈر، ایک عارضی حکم جاری کر سکتی ہے، اور عدالت اگر مطمئن ہوتی ہے کہ شکایت ظاہر کرتی ہے کہ ملزم نے تشدد کیا ہے یا تشدد کا مرتکب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، تو متاثرہ خواتین کے تحریری بیان پر عدالت میں پیش کیے گئے کسی دوسرے ثبوت کی بنا پر ایک عارضی یا عبوری حکم نامہ جاری کر سکتی ہے۔ نیکسٹ اسی ایکٹ کا ہمارا ٹاپک ہے حفاظتی حکم نامہ۔ متاثرہ خواتین اپنے مجرموں سے تحفظ کے لیے ایک حفاظتی حکم نامہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تحفظاتی احکامات کے ذریعے عدالت مجرمین کو متاثرہ خواتین سے ایک فاصلے پر رہنے کے احکامات دے سکتی ہیں۔ حفاظتی حکم پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے مجرموں کو GPS گلوبل پوزیشننگ سسٹم یا ٹریکنگ بریسلیٹ یعنی ایک کڑا ہوتا ہے جو مجرم کو پہنا دیا جاتا ہے، صرف سنجیدہ واقعات کے لیے ہوں گے، یعنی جہاں مجرم کی کسی جان کے لیے شدید خطرہ ظاہر کرتا ہے۔ متاثرہ عورت کی سلامتی اور عزت کے لیے مجرم ان GPS ٹریکنگ بریسلیٹ کو اتارنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہاں اس بات کو میں واضح کر دوں کہ اگر عورت کی جان کو خطرہ ہے تو وہ عدالت میں جا کر مجرم کو اس سے یعنی جس سے جرم سرزد ہونے والا ہے یا جس نے جرم کیا ہے، عدالت اس کو الگ کر سکتی ہے، اس کو ایک کڑا پہنا دیا جائے گا۔ وہ کڑا سیٹلائٹ کے ساتھ متعلقہ ہوگا اور اس کی پوزیشن کو مانیٹر کرتا رہے گا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ جو ہی وہ اس عورت کے گھر کی طرف جائے گا، فوراً اس کا پتہ چل جائے گا اور اس کا کوئی عذر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر مجرم GPS ٹریکنگ بریسلیٹ کو اتارتا ہے تو پھر تشدد والے مراکز میں خود بخود اطلاع مل جائے گی کہ اس نے جو ہے وہ کڑا اتار دیا، پھر بھی قانون حرکت میں آئے گا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ سکونتی حکم نامہ۔
घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में औरत एक हुकूमती हुक्मनामा मंजूर कर सकती है। अदालत एक हुकूमती, यहाँ फिर से मैं दोबारा पढ़ता हूँ। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में अदालत एक हुकूमती हुक्मनामा मंजूर कर सकती है जिसके तहत मुतासरा खातून को घर से नहीं निकाला जा सकता है। अदालत ये भी हुक्म जारी कर सकती है कि मुतासरा औरत को अपने घर में रहने का हक़ है, और अगर उसकी जान को ख़तरा है तो अदालत उसके लिए मुतबादल रिहाइश का बंदोबस्त करने का हुक्म जारी कर सकती है, किराया अदा करने का हुक्म जारी कर सकती है। नेक्स्ट है मॉनेटरी ऑर्डर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, माली हुक्म। माली हुक्म के ज़रिए अदालत मुजरम को मुतासरा औरत के मुकदमे पर होने वाले अखराजात और नुकसानात को पूरा करने के लिए माली अखराजात अदा करने का हुक्म दे सकती है। उसके रोज़गार, तिब्बी अखराजात की तलाफ़ी का हुक्म दे सकती है। उसके बच्चों के अखराजात का बंदोबस्त करने का हुक्म दे सकती है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए अदारे वजूद में लाए गए हैं, और ये अदारे औरतों की रहनुमाई करते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। और ये अदारे हर ज़िला की सतह पर कायम हैं और दारुल अमान की सूरत में ये काम करते हैं, जहाँ पर वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ करने का फ़रीज़ा सरअंजाम देती हैं। इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, और टॉपिक ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि इस्लाम ने जो हकूक़ औरतों को दिए हैं, अगर वो दे दिए जाएं तो माशरा बिगाड़ का शिकार नहीं होता।